یسوع مسیح کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، میں پاسٹر فرحاد نیو لائف فیلوشپ چرچ کے پلیٹ فارم سے خدا کے وعدوں کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، آج کے لیے جو خدا کا خوبصورت وعدہ آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے ہے، وہ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ، اور خدا کے خوبصورت اور لا تبدیل کلام میں کچھ یوں لکھا ہے: مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ آمین۔ میرے جو بڑا خوبصورت خدا کا وعدہ، خوبصورت کلام، اور آج کس وعدے میں شرط کیا ہے کہ ہم اس صورت میں مبارک ہوں گے جب آزمائش کی برداشت کریں گے، اور دوسری شرط ہم خدا سے محبت رکھنے والے ہوں گے۔ دو شرطیں کیا ہیں؟ ایک، اس صورت میں ہم مبارک ہوں گے جب ہم آزمائش کی برداشت کریں گے، دوسری شرط ہم خدا سے محبت رکھنے والے ہوں گے، اور خدا کا وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں وہ تاج دے گا جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو میرے جو ہر شخص ہی آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کسی نہ کسی شخص پر کسی نہ کسی وقت اس پر آزمائش ضرور آتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس آزمائش کی جو برداشت ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وفادار رہ کر، خدا پر بھروسہ اور توکل کر کے وہ اس آزمائش کی برداشت کرتے ہیں، لیکن کچھ اس آزمائش میں بڑبڑاتے ہیں اور اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، کیونکہ آخر میں یہ لکھا ہے جس کا خداوند نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا، اور جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ کبھی بھی اپنے خدا کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاتا، کسی غیر معبود کے آگے نہیں جھکتا، بلکہ اپنے زندہ خدا پر توکل کیے ہوئے، بھروسہ کیے ہوئے، اس کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اس آزمائش کی برداشت کرتا ہے، اور جب ایسا وہ کرے گا تو پھر وہ خدا کا مقبول ٹھہرے گا۔ ہم نے صرف آزمائش کی برداشت نہیں کرنی، بلکہ اس طرح برداشت کرنی ہے کہ ہم خدا کے مقبول ٹھہریں، خدا ہمیں پسند کرے کہ اس نے اس آزمائش میں مجھ پر توکل اور بھروسہ کیا تھا۔ کیونکہ میرے جو آزمائش کی برداشت کرتے ہوئے بھی ہم مبارک ہوں گے، یہ خدا کا کلام کہتا ہے۔ لیکن کوئی آنکھ آزمائش کی برکت تب تک نہیں دیکھ سکتی جب تک اس میں آسمانی سرما نہ لگا ہو، یعنی جب تک وہ کلام کے مطابق برداشت نہ کرتا ہو۔ لیکن ضرور ہے کہ وہ برداشت کرے اور نہ خدا کے خلاف بغاوت کرے، اور نہ اس کے خلاف کچھ ایسی بات اس کے منہ سے نکلے، نہ وہ بڑبڑائے، اور نہ اپنی دیانت سے منہ موڑے، یعنی اپنی زندگی سے جو خدا کے ساتھ وہ گزار رہا ہے اس سے منہ موڑے۔ جو آگ میں سے گزر گیا وہ مبارک ہے، کیونکہ وہ جعلی نہ نکلا بلکہ حقیقی مسیحی نکلا، اور آگ اسے بسم نہ کر سکی۔ آپ نے دیکھا صدرک، میسک اور عبدالنجو تینوں خدا کے ساتھ وفادار تھے، وہ جعلی نہیں تھے، حقیقی خدا کے وفادار تھے، اور آگ انہیں جلا نہ سکی، وہ آزمائش میں پورے اترے۔ اسی طرح دانیل کو شیروں کی غار میں ڈالا گیا، وہ وفادار رہا، اس نے آزمائش کی برداشت کی، تو کیا ہوا؟ وہ خدا کا مقبول ٹھہرا، خدا نے اسے پسند کیا۔ ایوب، جسے ہم ایوب صابر بھی کہتے ہیں، اس پر کتنی آزمائشیں آئیں، ایون وہ قریب المرگ بھی پہنچ گیا، لیکن خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ اس نے آزمائش کی برداشت کی، لیکن خدا کے خلاف کوئی بات اس کے منہ سے نہ نکلی، تو پھر وہ بھی خدا کے مقبول نظر ٹھہرا، اور خدا نے اس کو برکت دی، ڈبل برکت دی، پہلے سے زیادہ برکت دی۔ تو میرے جو ہم نے نہ صرف آزمائش کی برداشت کرنی ہے بلکہ وفادار بھی رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو پھر خدا کی منظوری اور سند حاصل ہوتی ہے، پھر خدا میں دیکھتا ہے کہ اس نے آزمائش کا سامنا کیا ہے، پھر خدا اگر ہم مقبول ٹھہریں گے تو پھر خدا ہمیں اپنی آسمانی سند بھی دے گا، یعنی وہ تاج جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، یعنی زندگی کا تاج، ہمیشہ کی زندگی کا تاج۔ گویا خداوند کہہ رہا ہے
کہ اسے زندہ رہنے دو، یہ آزمائش میں پورا اترا ہے، یہ آزمائش میں وفادار رہا ہے، یہ ترازو میں تولا گیا اور کم نہیں نکلا۔ اس نے آزمائش میں مجھ پر توکل کیا، اسے رہنے دو۔ اس کا اجر زندگی ہے، اس کا اجر ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہے، اس کا اجر خدا باپ کی گہری رفاقت ہے۔ میرے عزیزو، صرف وجود رکھنا ہی نہیں بلکہ پاکیزہ، شادمان اور حقیقی زندگی سے لطف اندوز ہونا، اپنے متعلق خدا کے ارادوں کو پورا کرنا ہے۔ ہم نے صرف زندہ رہنا نہیں ہے، ہمارا وجود رکھنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر ہم زندہ ہیں تو ہم اپنی زندگی پاکیزگی میں، خدا کی شادمانی میں اور حقیقی خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں گزارنی ہے۔ جو لوگ ایمان اور محبت کے سخت ترین امتحانوں میں سے گزر جاتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، انہیں زندگی پر بھی بلند ترین درجہ ملتا ہے اور روحانی زندگی کا تاج بھی حاصل ہوتا ہے۔ آج فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ اگر ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تو ہم نے اس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ خداوند نے زندگی کا تاج دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کن سے وعدہ کیا ہے؟ جو اس سے محبت رکھتے ہیں۔ آج فیصلہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں ہم زندگی کا تاج حاصل کریں گے، لیکن اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں خدا سے محبت رکھتا ہوں؟ کیا میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح سے محبت رکھتا ہوں؟ کیا میں روح القدس سے محبت رکھتا ہوں؟ کیا میں خدا کے کلام سے محبت رکھتا ہوں؟ کیا میں نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھا ہے کہ اس کے خلاف گناہ نہ کروں؟ اگر آپ یہ سارے سوال ٹھیک ہیں، آپ کی زندگی میں درست جواب ہیں، تو پھر آپ مبارک ہیں۔ لیکن اگر ان سارے سوالوں کا جواب نہیں میں ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ خدا کا کلام آپ کے لیے، آپ کو شیک کرنے کے لیے، تاکہ آپ خدا کی طرف لوٹ آئیں۔ صرف خداوند سے محبت رکھنے والے ہی آزمائش کی کڑی میں قائم رہ سکتے ہیں۔ غور کیجئے، صرف خداوند سے محبت رکھنے والے ہی آزمائش کی گڑی میں قائم رہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ بے شک خدا سب کی مدد کرتا ہے، لیکن جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، وہ آزمائش میں کبھی ہارتے نہیں بلکہ ہمیشہ آزمائش پر غلبہ پاتے ہیں۔ اور جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، یا تو وہ ڈوب جاتے ہیں یا خاموشی سے پیچھے ہٹ کر دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں۔ سو میرے جو اپنے آپ سے کہیں، اٹھ اے میرے دل، کیا تو خداوند سے محبت رکھتا ہے؟ کیا تو خداوند سے حقیقی محبت رکھتا ہے؟ کیا تو خداوند سے گہری اور کامل محبت رکھتا ہے؟ تو پھر اس محبت کی آزمائش ہوگی۔ اگر آپ کے جواب ہاں میں ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے خدا سے محبت رکھی ہے تو پھر اس محبت کی آزمائش بھی ہوگی، اور اگر آپ اس آزمائش میں مقبول ٹھہرے تو پھر آپ کو زندگی کا تاج ملے گا، کیونکہ اس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن بہت ہی جلد خدا آپ کو اپنے پاس بلائے گا، اپنی گہری حضوری میں، اور آپ کو وہ تاج دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم خدا پر توکل کرتے ہیں تو نہ ہمیں آگ جلا سکتی ہے، نہ ہمیں طوفان غرق کر سکتے ہیں، نہ ہمیں پانی ڈبو سکتا ہے، بلکہ ہمارا زندہ خدا اس آزمائش میں ہماری مدد کرتا ہے۔ خداوند بخش دے کہ تیری محبت میں اسی طرح پروان چڑھتا چلا جاؤں اور بڑھتا چلا جاؤں۔ اور ایک اور چیز میرے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اکثر اوقات جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے، بس جی خدا دی مرضی سی۔ تو ہر ایک بات میں خدا کی مرضی نہیں بھی ہوتی، یہ انسان کی اپنی زندگی کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان باتوں کو بھی خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم 13ویں آیت میں لکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں، غور کیجئے، ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔
تو میرے جو اسی موت سے بچانے کے لیے تو آپ کا میرا خداوند آیا تھا. تو اس لیے ہر ایک آزمائش خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. بعض اوقات ہماری اپنی خواہشات ہی ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں. اگر آپ کی اپنی خواہشات یا میری خواہشات ہمیں کسی آزمائش میں ڈالیں تو بھی جھک جائیں خدا کے حضور, خدا سے معافی مانگیں اور اس آزمائش کی برداشت کریں, تو آپ ضرور خدا کے مقبول نظر ٹھہریں گے. تو پھر آپ کو ضرور خدا زندگی کا تاج دے گا. خدا آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے اور اس کلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے, تاکہ ہم ہر ایک آزمائش کا مقابلہ خداوند یسوع کے نام سے اور خداوند یسوع کے ساتھ وفادار رہ کر سکیں. خدا کا روح القدس آپ کی اور میری رہنمائی کرے. آمین. گاڈ بلیس یو.